اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت سورت نمبر 29 اور اس کی آیت نمبر 14 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اس کے لوگوں کی طرف، اس کی قوم اس کے لوگوں کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ، پس وہ رہا بیچ ان کے الف سنہ 1000 سال، الا کم مگر 50 عاما 50 سال کم، وہ 950 سال اپنی قوم میں رہا۔ فَأَخَذَهُمُ الطوفان، تو ان لوگوں کو طوفان نے پکڑا۔ اب جب طوفان کی بات آ رہی ہے تو سمجھیں کہ وہ کوئی بہت سخت قسم کا طوفان تھا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ لوگ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے اس کو بچا لیا۔ وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، اور کشتی والوں کو بھی ہم نے بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِینَ، اور ہم نے ٹھہرایا، اس کو بنایا نشانی جہان والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب اس نے کہا خود کے لوگوں سے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، خود کو اس کے آگے جھکا دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو جاننے والے۔ انما تعبدون من دون اللہ، اس کے سوا نہیں کہ جو تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ اب جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں کہتا ہے یہ جو بھی عبادت کر رہے ہیں، کما یعبدون، یہ اسی طرح عبادت کر رہے ہیں کما یعبد آباؤہم، جیسے ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں بات آ رہی ہے کہ انما تعبدون من دون اللہ، اس کے سوا جو تم عبادت کرتے ہو نا اللہ کے سوا، اوثانا، وہ بت، بت کا مطلب بت ہوتا ہے، فزیکلی بت ہوتا ہے، مگر ابھی دیکھنا یہاں جو بات آئے گی وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم گھڑتے ہو جھوٹ، کہ تم نے جھوٹ گھڑے ہیں کہ یہ آدمی تھا، اس کا بت بنا دیا، اس کی عبادت کرنا شروع کر۔ اب ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پہ رہتے ہیں، جو ان کا پیرنٹ پلیس تھی نا، جہاں ان کے باپ رہتا تھا، اور جو ان کی آباء و اجداد کی جگہ تھی مائگریشن سے پہلے، وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ یہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ ہے ان کو اچھے طریقے سمجھ میں آ رہی ہو، مگر وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ وہ جہاں سے انہوں نے مائگریشن کی، اور وہ پھر جب حرم میں آئے، کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس لیے آئے تاکہ یہ صلاۃ قائم کریں اور یہ بتوں کی پوجا سے بچیں۔ ان لوگوں نے جو ٹریڈیشنل مسلم ہیں، ان لوگوں نے تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ جو خانہ کعبہ جدھر ابراہیم اکیلا آیا تھا، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بھی 314 بت ڈال دیے، بعد میں ابراہیم کا بھی بت ڈال دیا، اسماعیل کا بھی بت ڈال دیا۔ بھائی وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ضروریت وہاں بات کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت سنو، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین واسماعیل والجسع ویونس ولوطا کل فضلنا علی العالمین۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کاؤنٹ ہوتی ہوئی آ رہی ہے، تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام، وہ جو ایجپٹ کی بات آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام تھے وہاں پہ، وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ تو فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھ کے بیٹھا تھا۔ نبی علیہ السلام جہاں آئے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگ بتوں کے کہیں نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں کو کہا ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ ابراہیم کی بات قرآن میں آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے قوم کے ساتھ کیا آرگومنٹ تھی کہ یہ تم کن کی پوجا کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے کہیں کہا کسی کو یہ تم کس چیز کی پوجا کر رہے ہو؟ بت بنایا ہوا تم نے۔ وہ لات، عزا اور منات، وہ اس کی پوچھتے رہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کس کے؟ وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جو یہاں بات آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر پہلے تھے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ انہوں نے، اور وہ کس چیز کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے؟ کس چیز کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے؟ سورج، چاند اور ستاروں کے۔ یہ جو لات ہے نا، لات، یہ موئنس میں لفظ ہے لا، جس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے دی مون گاڈ۔ اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں گے نا
تو آپ کو پتہ لگے اس کا مطلب کیا ہے، دی مون گاڈ۔ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر تھے، جن کو چھوڑا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، جو لوگ وہاں پہ تھے نا، جن کو چھوڑا ابراہیم، وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سورج میرا رب ہے۔ پہلے کہا کہ یہ جب رات ہوئی، اس کو ستارے نے، رات نے ڈھانپے، اس نے ستارے دیکھا، اس نے کہا یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ غروب ہوتا ہے؟ یا پہلے کبھی رات نہیں ہوئی تھی؟ یا پہلے کبھی انہوں نے ستارہ نہیں دیکھا تھا؟ اگر دیکھا تھا تو ڈیفینیٹلی ان کو پتہ تھا کہ صبح ہوگی تو یہ ستارہ نہیں ہوگا۔ اتنا ان کا عقل تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ اتنا عقل تھا کہ انہوں نے بعد میں کہا کہ اللہ نے مجھ کو ہدایت دے دی ہے، میں بری ہوں اس چیز سے تم شرک کرتے ہو۔ وہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم لوگ ان ستاروں کو خدا مانتے ہو۔ جب وہ غروب ہو گئے تو انہوں نے کہا غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند نکلا چمکتا ہوا بازغن، کہا یہ ہے میرا رب۔ جب وہ غروب ہو گیا، انہوں نے کہا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر سورج نکلا، کیا اس سے پہلے سورج نہیں نکلا تھا؟ انہوں نے کہا انی بریء مما تشرکون۔ یہ قرآن نے بتا دیا کہ ابراہیم کی قوم کس چیز کے ساتھ شرک، کیا کس چیز کی عبادت کرتی تھی۔ جو نیبیٹینز ہیں، جو نیبیٹینز ہیں، یہ وہ خطہ ہے جارڈن کا، وہ لوگ عبادت ہی انہی کی کرتے تھے۔ سورج، چاند اور ان کے جو جتنے پرانے وہ ملے ہیں، جتنے پرانے ان کے وہ ملے ہیں، وہ سورج کی اور چاند کی اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور انہی کو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ یہ مون گاڈ ہے، یہ اس کو انہوں نے بت بنایا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، ان لوگوں پر عذاب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہاں تک کہ ان کے پاس کون آ گیا؟ رسول آ گیا ان کے پاس، حق مبین آ گیا ان کے پاس۔ تو انہوں نے پھر وہی بات کی کہ رأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ مصر کے اندر بت پرستی نہیں تھی۔ جب ابراہیم وہاں سے ہجرت کر کے ایک جگہ پر گیا تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تو دیکھتا ہے ارأیت الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ وہ ابراہیم سے جھگڑا کرنے لگا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دی تھی، کہ ابراہیم نے کہا میرے رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا کہ انا احیی و امیت، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہ وہ شخص تھا جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ فرعون کا جب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس تو فرعون نے اپنے بڑوں کے بارے میں سوال کیا کہ وہ پہلے لوگوں کے بارے میں کیا ہوا۔ وہ فرعون کا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا بڑا ایگزیمپلری طریقہ ہے، مجھے خوف ہے تمہارا دین نہ بدل دے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد نے پہلے یہ نہیں دیکھا۔ اس کا کیا آباء و اجداد تھا؟ وہ خود ہی کو، جو فرعون تھے وہ خود ہی کو خدا بناتے ہوئے آ رہے تھے کہ ہم ہی خدا ہیں، وہ خود کو خدا سمجھ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جدھر گئے، ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ جس بندے سے پڑا، وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں خدا ہوں۔ ابراہیم کی ذریت کو جب اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کرتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے ان کی ماں کو خوف تھا کہ اس بچے کو مار دے گا فرعون۔ فرعون خود کو خدا سمجھتا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پیغمبر بن کر آئے تو اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے اپنے علاوہ کوئی خدا نہیں سمجھتا، اور موسیٰ کو بھی کہا کہ تو اگر میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنائے گا تو میں تجھ کو سلیب چڑھاؤں گا، سولی دے دوں گا۔ اس نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب، پالنے والا۔ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی مائگریشن پاتھ کو بھی دیکھو گے تو انہوں نے مائگریشن کہاں سے کی، جس کو پری ہسٹورک میں یہ ار کہتے ہیں، پری ہسٹورک میں اس کو ار کہتے ہیں، موجودہ میں اس کو عراق کہتے ہیں، اور جب ہسٹورک میں جائیں گے تو اس کو بیبیلونیا کہتے ہیں، کہ جہاں سے وہ آئے ابراہیم علیہ السلام۔ وہ وہاں سے مائگریٹ ہو کر کے وہاں وہ اب وہ بت پرستی تھی یا نہیں، میرے پاس اس چیز کی کوئی اتھینٹیکیشن نہیں۔ میں کہ جب وہ لوگ تھے جن کے پر عذاب نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے، ان میں سے صرف لوط علیہ السلام ان کے پر ایمان لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عیش کرائی یہاں تک کہ ان کے پاس حق و رسول مبین آ گیا۔
اب وہ جب آیا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلی جو صورت آ رہی ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی لوگ ہیں جن لوگوں نے سلیمان کے دور حکومت میں شیطان کی پیروی کی تھی جو بابل شہر میں ہوتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا کہ انہوں نے انسانوں کو وہ جادو سکھایا تھا۔ ببابل ہاروت و ماروت۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں۔ و ابراہیم، اور ابراہیم اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا اپنے لوگوں سے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اس کے آگے خود کو جھکاؤ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، انما تعبدون من دون اللہ، اس کے سوا نہیں کہ جو تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اوثانا، وہ گھڑی ہوئی ہے، وہ تراشی ہوئی ہے، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ بناتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جو لوگ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، وہ مالک نہیں ہے تمہارے لیے رزق کے، فابتغوا عند اللہ رزق، پس ڈھونڈو اللہ کے نزدیک رزق، واعبدوہ، اس کی نوکری کرو، اس کے آگے خود کو جھکاؤ، اس کے آگے خود کو سرنڈر کرو، اس کے عبد بنو، واشکروا لہ، یہ عبد اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک اس کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پتہ نہ چل جائے۔ لوگ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کتاب کا نام، یہ لفظ ہے تعاون سے، تعاون کا جو کرے گا وہ معاون ہوگا۔ جو ذوالقرنین نے کہا تھا نا اِیعُونِی، کہ میرے ساتھ ہیلپ کرو، تعاون کرو، مستعان، اللہ تعالیٰ مستعان ہے کہ ہم سب اس سے مدد حاصل کیے ہوئے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں، جو میری ویلتھ ہے، جو میری ہیلتھ ہے، جو میری ویلتھ ہے، جو میری ہیلتھ ہے، یعنی مال اور اولاد، وہ جو کچھ ہے وہ میں کہہ دوں کہ میں جو مدد دیا گیا ہوں وہ میری طرف سے نہیں ہے، وہ اللہ نے میرے کو توفیق دی ہے۔ یہ جو لوگ ترجمہ کہتے ہیں نا ہم تو جی سے مدد مانگتے ہیں، تمہارے کہنے سے یہ ہو جائے گا، یہ ایکسیپٹ کرو کہ جو میرے والیٹ میں پیسے ہیں، جو میرے بینک بیلنس میں پیسے ہیں، جو میرا جتنا ہے، جو میری پراپرٹی ہے، جو میرے جانور ہیں، گائیں بھینسیں، جو کچھ مجھے دیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ جتنی میں ہیلپ دیا گیا ہوں اللہ کی طرف سے دیا ہوں، پھر خود کو ظاہر کر کے تو اس کا عبد ہے، نوکر ہے اس کا، کہ اس کے رستے میں تو خود کی مال سے، کہ جو اس نے تجھے مال دیا ہے اور جو اس نے تجھے کو جان دی ہے تو اس کو یوٹیلائز کرے گا اس کے رستے، کوئی لمبی کہانی نہیں ہے یہ۔ اور جو خود کو اس کا عبد ظاہر نہیں کرے گا وہ اس مال سے اپنے نفس کو پالنا شروع کر دے گا اس دنیا میں، وہ اس مال سے اپنے نفس کو پالنا شروع کر دے گا۔ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ اپنے نفس سے لڑے گا، اپنے نفس کو مارے گا، یوز کرے گا بھائی، اپنی بیوی اس سے کوئی چیز مانگے گی، بیوی کو بھی لا کے دے گا، بچوں کو بھی لا کے دے گا، کھائے گا پیے گا بھی صحیح، اپنی ضروریات کرے گا، مگر وہ اپنے نفس کو نہیں پالے گا اس سے۔ وہ بولے گا میرے نفس کو پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو امانت دیا اس میں خیانت نہیں کرے گا، خود کا استعمال کرے گا اور باقی اللہ کے راستے میں یوٹیلائز کرے گا، اپنی جان بھی اور اپنی مال بھی۔ یہ ہے وشکروا لہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے وَاعْبُدُوهُ، اس کے بندے بنو، وشکروا لہ، اس کا شکرانہ ادا کرو۔ شکر کا اپوزٹ ہے کفر۔ شکر یہ نہیں ہوتا کہ یار اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ شکر۔ وہ ہوٹل میں بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، کھانا کھایا، ڈکار مارا، مولا تیرا بڑا شکر ہے، شکر کرو۔ ادھر ہی صاحب کی مانگنے والا آ گیا، چل، ان کا روز کا معمول ہے۔ شکرانہ یہ تھا، ابھی تم جاتے ہو شادی پہ جاتے ہو، کہیں آگ بھی جاتے ہو، لوگ بولتے ہیں وہ جی شکرانہ دے دو جی، وہاں تم ڈال کر آ جاتے ہو پیسے۔ ولیمے پہ گیا جی سلامی کتنے دی ہے، وہ کوئی 5,000 دیا، کوئی 25,000 دیا، کوئی یہ دیا، کوئی 10,000 دیا، اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہو۔ ان لوگوں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ تم یہاں ولیمہ کھانے آئے ہو تو پیسے دے کے جاؤ تاکہ ہم اپنا خرچہ پورا کریں۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، تم یوز کرو اور اللہ کی راہ میں اس کا تھینکس ادا کرو، شکرانہ دو، کفر نہ کرو، انکار نہ کرو،
انکار کرنا کا مطلب یہ کہ تم خود کو اس کا نوکر ظاہر نہیں کر رہے، اور ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم بول رہے ہو ہاں میں اس کا سپاہی ہوں، میں اس کا عبد ہوں، اس نے مجھے مال دیا، میں خود بھی یوز کروں گا اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی دوں گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے پاس تم کو لوٹ جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی بہت سے گروہ جھٹلا چکے ہیں۔ فقط کذب امم من قبلکم، تحقیق جھٹلا چکے ہیں تم سے پہلے بھی امتیں جھٹلا چکی ہیں۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رسول کے اوپر اس کے سوا نہیں ہے کہ پہنچا دے واضح۔ اولم یروا، کیا تم نہیں دیکھتے، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے اللہ خلقت کو پیدا کرتا ہے پہلی بار، ثم یعیدہ، پھر اس کو لٹاتا ہے۔ ہمیں کب لٹائے گا؟ ثم اعید فیہا، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے پھر وہ تمہیں اسی میں لٹاتا ہے، پھر تمہیں اس میں سے نکالے گا تارتن اخرى، دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ بھی نکالا ہے زمین سے، اخرى۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے اوپر آسان ہے کہ وہ خلقت کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہے۔ قل سیروا فی الارض، دیکھو بیچ زمین کے، فانظروا کیف بدع الخلق، کیسے اللہ نے خلقت کو پیدا کیا، ثم پھر اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، دوبارہ کھڑا کرے گا، کھڑا کرنا آخری۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ پنش کرے، ویرحم من یشاء، اور جس کو چاہے وہ انعام کرے، وإلیہ تقلبون، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین پر اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو، تم زمین پر اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے اللہ سے پرے تمہارا نہ کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا انکار کرتے ہیں، مطلب قرآن سے انکار کرتے ہیں کہ قرآن رکھا جاتا ہے تو وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، مطلب کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اس سے ملاقات کا، تو کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، کہ کسی بھی وقت کا جو رسول ہے جو تعلیمات لے کر آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تعلیمات تو ہم کو ٹھیک کرے گی، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم جو اپنے آباء و اجداد کی جس روش کے اوپر تھے اسی کے اوپر تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اللہ سے ملنا نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں انکار کرنے والے۔ اولئک، وہ لوگ ہیں یئسوا من رحمتی، میری رحمت سے مایوس ہو گئے، واولئک لہم عذاب علیم، دور ہو گئے ان سے میرا رحمت دور ہو گئے، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم۔ فما کان جواب، یہ ابراہیم علیہ السلام ساری بات اپنی قوم سے کر رہے ہیں، تم کو اللہ کا رسول انڈائریکٹلی یہ بتا رہا ہے۔ فما کان جواب قومہ، اس کے لوگوں کا کوئی آنسر نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا، الا صرف یہ ان قالوا، انہوں نے کہا اقتلوہ، اس کو قتل کر دو، ابراہیم کو مار ڈالو، او حرقوہ، یا اس کو جلا ڈالو، فانجاہ اللہ من النار، انہوں تو پھر آگ جلائی انہوں نے، تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وہ بچ گیا ابراہیم علیہ السلام، آگ ٹھنڈی ہو گئی، تعالیٰ نے، ہم پچھلی صورت میں پڑھ کے تعالیٰ نے آگ کو کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بات۔ وقال، اور اس نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، جو تم نے اللہ کے سوا بنایا ہے نا وہ بت ہیں، وہ گھڑے میں خود کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، وہ تمہیں دنیا کی زندگی میں اچھی لگ رہی ہیں، بتوں کو کوئی چوم نہیں رہا، تمہیں وہ دنیا کی زندگی میں اچھے لگ رہی ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن یکفر، وہ انکار کریں گے، بعضکم ببعض، بعض آپس میں ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے،
وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پر لعنت کر. کیا قیامت کے دن وہ بت کھڑے ہوں گے جو مٹی کو انہوں نے بنائے تھے؟ جو باتیں تم لوگوں نے گھڑ لی ہیں، تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ بھی ایسے لوگوں سے پڑا تھا، ہر نبی کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا کہ جب انہوں نے قرآن کی بات کی، پڑھائی کی بات کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پر نازل کی، تو اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی ایسے نہیں سنا، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہاں ہم وہ یہ بات کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں. آج تم قرآن کی بات کرو گے، لوگ بولیں گے یہ کیا بات کر رہے ہو بھائی، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ لوگ بھی، صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی اللہ کا نام جانتے تھے. انہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ ہم صالح کے گھر پہ حملہ کریں گے رات کے وقت. اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے بولا تھا. فرعون بھی ملائکہ کو جانتا تھا. فرعون نے موسیٰ کو کہا کہ تیرے پہ آگے ملائکہ کیوں نہیں آیا؟ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کا انکار کر لیں گے. کون؟ جن کو پوج رہے ہیں اللہ کے سوا، وہ ہیں بت. جب میں یہ بات کرتا ہوں پھر لوگوں کو بہت کڑوی لگتی ہے کہ کوئی شخصیت بڑی سے بڑی ان کا بت ہے. کیونکہ وہ حضرت علی کا قول ہے، حضرت ابو بکر کا قول ہے، وہ خلفائے راشدین، ان کے لیے وہ جتنی وہ باتیں ہیں وہ ساری کی ساری گھڑ لی ہیں، انہوں نے تراش لی ہیں، بت ہیں. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا رسول پڑا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا رسول لے کر ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام ہے، وہ اس کو نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ کا رسول کہہ رہے ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، وہ انکار کر دیں گے ایک دوسرے کا. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے. یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ بولیں کہ یا اللہ ہم بہکے، ہم نے ان کو بھگایا جیسے ہم خود بہکے. ہم قسم کھا کہتے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. لعنت بھیجیں گے ایک دوسرے کے اوپر. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، دور، لعنت کا مطلب ہے دور. بولیں کہ بھائی ہمارا کیا، ہمیں اللہ پالتا تھا، ہم نے تمہیں کب کہا کہ ہم تمہارے خدا ہیں؟ جانتے بھی نہیں، ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھی ہوئی انہوں نے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ، بت نہیں جلیں گے آگ میں. جن کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا تھا وہ آگ میں نہیں جلے گا. اس پتھر کی مٹی کا کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مٹی بنائی ہے، مٹی کو آگ میں کیوں جلانا ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے، کون لوگ؟ جنہوں نے ابھی ایک دوسرے کو رب بنایا ہوا، خدا بنایا ہوا ہے، جو ایک دوسرے کی باتوں کو دین بنا کے بیٹھے. فَآمَنَ لَهُ لوط، لوط اس میں ایمان لے آیا، لوط اس پہ ایمان لے آیا ابراہیم علیہ السلام پر. فَآمَنَ لَهُ لوط، لوط علیہ السلام ایمان لے آیا اس پہ. وقال، اور وہ اس نے کہا انی مہاجر الی ربی، میں ہجرت کرنے والا ہوں طرف میرے پالنے والے کے. انہ هو العزیز، بے شک وہ العزیز، سب سے زیادہ ایک خاص طاقت والا، الحکیم، سب سے بڑھ کر ایک خاص حاکم. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَیعقوب، ہم نے اس کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب عطا کیا. اب جب سورہ مریم آپ پڑھیں، وہاں جب یہ چیپٹر آ رہا ہے تو وہاں پر اس چیز کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں خود کو تم سے کنارہ کش کر لوں گا. تو جب اس نے ان کو جو وہ پوچھتے تھے اور اپنے باپ سے خود کو کنارہ کش کر دیا، ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب دیا. جب وہ کنارہ کش کر لوں گا، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انی مہاجرون، کہ وہ ایک اناؤنس کر رہے ہیں. اب کتنے ٹائم میں کیا؟ تو لوط علیہ السلام اس پر ایمان لے آئے، اور لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا جو لوگ برے کام کرتے تھے. لوط علیہ السلام ان میں کتنا ٹائم رہے، کتنا عرصہ رہے. ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ پر کتنا عرصہ رہے، کتنا ٹائم رہے، اور پھر چھوڑ کے چلے گئے. اور اس کے کتنے عرصے بعد تک لوط علیہ السلام وہیں پہ رہے، کتنا ٹائم گزرا. مگر جب وہ لوگ لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہی اسحاق اور یعقوب کی بشارت لے کر آئے تھے. اسحاق کی، اور ساتھ ہی کہا کہ اسحاق کے بعد یعقوب. اسحاق
کا بیٹا ہے یعقوب۔ اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہوں گے، لڑکپن گزرا ہوگا، بڑے ہوئے ہوں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، شادی کی، پھر یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کہ وہ ان کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسماعیل کی طرح نہیں، تو نے اسماعیل کو میرے رستے پہ قربان کر دیا۔ یہ اسحاق کے بعد یعقوب، اسحاق شادی کرے گا، اس کا بچہ ہوگا یعقوب۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے ٹھہرا دی، فی ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے اس کی ذریت میں ٹھہرا دی نبوت اور کتاب۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اس کو دیا اس کا اجر دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ اب بندہ بولے کہ ابھی بھائی نہیں کریں اس طرح، ابھی بندہ یہ دیکھیں، ابھی یہ بات آ رہی ہے اوپر ابھی جو بات آئی ہے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہو گیا نا، مل تو نہیں گئے نا، کیونکہ آگے آ رہا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط جب اس نے کہا اپنی قوم سے۔ اب لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہیں گے، وہ لوگ ڈینائی کریں گے، کتنا عرصہ گزرے گا، پھر وہ فرشتے آئیں گے عذاب لے کر، اور وہ پہلے ابراہیم کے گھر آئیں گے اور اس رات بشارت دیں گے اسحاق کی اور یعقوب کی۔ تو ابھی ہم جو اوپر آیت پڑھ رہے ہیں اسحاق اور یعقوب، تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے اسحاق اور یعقوب کی بشارت آ گئی، یہ انداز بیان آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی، لوط علیہ السلام اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ لوط علیہ السلام جب ایمان لے کر آئے، جب آپ کو قرآن مجید میں سے ہر جگہ سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نکالیں گے تو آپ کے سامنے یہ پکچر رہے گی۔ لوط علیہ السلام ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا اور ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو گندے کام کرتے تھے، لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، وہ باز نہیں آئے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور وہ ایک ایسی زمین کی طرف چلے گئے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ جب انہوں نے اس کو چھوڑا تو ملائکہ آئے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور یعقوب کی بشارت دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا اصل مقصد کیا؟ انہوں نے کہا ہم لوط کی قوم کی طرف آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط بھی رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے وہاں کون رہتا ہے، اور ہم نے وہاں ایک گھر کے علاوہ، لوط علیہ السلام کے گھر کے علاوہ کوئی نیک لوگ نہیں رکھے، پوری بستی خراب ہے، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی غرق ہونے والوں میں۔ اور پھر لوط علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرائی، انہوں نے کہا کہ جہاں تمہیں حکم ہوتا ہے وہاں چلے جاؤ۔ اور ایک الگ سے جب سورہ مریم میں آ رہا ہے وہ اکٹھا کر کے جو بتایا کہ ہم نے دونوں کو ایسی زمین کی طرف ہجرت کرائی جہاں اہل عالم کے لیے برکت رکھی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط جب وہ بولا اپنے لوگوں سے، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ بے شک تم ایسے لوگ ہو جو فحاشی پہ آنے والے ہو، فحاشی کی طرف اتر آئے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، جہان والوں میں سے کوئی تمہاری لمٹ کراس نہیں کی، کسی نے تمہاری سبقت کراس نہیں کی، اوپر نہیں نکلا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آتے ہو طرف مردوں کے، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم کاٹ ڈالتے ہو رستہ، وَتَأْتُونَ، اور تم لاتے ہو، فی نادیکم، تمہاری مجلسوں میں، المنکر، وہ کام جن سے منع کیا گیا، کہ تم یہ کھلم کھلا بے حیائی کرتے ہو، فحاشی کرتے ہو۔ فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا اور کوئی جواب نہیں تھا، الا، مگر یہ کہ ان قالوا، یہ کہنے والے، ائتنا بعذاب اللہ، لے اللہ کا عذاب۔ اب یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی کہ ابراہیم علیہ السلام سائڈ پر ہو گئے، اور لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بنا کر بھیج دیا، اور لوط علیہ السلام جب اپنی قوم سے سائڈ پر ہوئے تو تعالیٰ نے ان کو بشارت ابھی دے گا۔ ان کنت من الصادقین، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، اور وہ بھی نام کس کا لے رہے ہیں، فَأْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، لے اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ قال، لوط علیہ السلام نے کہا، رب ہے مجھ کو پالنے والے، انصرنی علی القوم المفسدین، یہ جو گندے لوگ ہیں، فساد کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر میری تو مدد فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، بات اب سامنے آئے گی کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو تعالیٰ نے ایک جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے
ان کی قوم نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا. وہ کیا جھگڑا تھا؟ وہ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ابراہیم اس پہ لوط علیہ السلام ان کے اوپر ایمان لے کر آئے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا اور اچھی جگہ پہ چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور یعقوب کی بشارت دی. اسحاق اور یعقوب کی جو بشارت لے کر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی بستی کو توڑنے والے ہیں جہاں کے لوگ برے کام کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ گئے تو ان کے بیچ لوط علیہ السلام بھی ہیں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا انہوں نے کہا اِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ہم برباد کرنے آئے ہیں، ہلاک کرنے آئے ہیں اس شہر کے رہنے والوں کو. اِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ بے شک اس کے جو رہنے والے ہیں وہ ظالم. قَالَ ابراہیم نے کہا اِنَّ فِيهَا لُوطًا اس میں لوط بھی رہتا ہے. قالو وہ بولے نحن عالم ہم جانتے ہیں بمن فیہا بیچ ان کے جو اس میں رہتے ہیں. لننجی ینہ ہم اس کو بچا لیں گے واہلہ اس کے گھر والوں کو الا امرأتہ سوائے اس کی عورت کو نہیں بچائیں گے. کانت من الغابرین اور وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. ولما ان جاءت رسلنا اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس سیّا بہم وہ پریشان ہوا ان سے. وضاق بہم ذرعا اور ان سے اس کا اندر تنگ ہوا. وقالو اور وہ بولے لا تخف ٹینشن نہ لے ولا تحزن غمگین نہ ہو. انا منجو کا ہم تجھ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں. وہ اہلک اور تیرے گھر والوں کو الا امرأتک مگر تیری بیوی نہیں. کانت من الغابرین وہ انہیں پیچھے انہیں لوگوں میں ہوگی، غبر ہونے والوں میں ہوگی. انا منزلون ہم نازل کرنے والے ہیں اعلی اہل ہذہ القریہ اوپر اس بستی کے رہنے والوں کے اوپر رجزا من السماء آسمان سے پلیدگی، آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، لعنت برسانے والے ہیں ان لوگوں کے اوپر. بما کانوا یفسقون اس وجہ سے یہ گناہ کرتے ہیں، فسق کرتے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیا اور تحقیق چھوڑی ہے ہم نے اس سے نشانی بینہ واضح لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو. فقال پس وہ کہتا ہے یا قوم اے میرے لوگو اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو ورجل یوم الآخر اور آخرت کو رجوع کرو. تو کون لوگ آخرت کو رجوع نہیں کرتے؟ جن کو اللہ کا رسول کچھ بتاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمیں ٹھیک کر دے گا، ہم اپنے آباء و اجداد کی روش کو نہیں چھوڑیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ورجل یوم الآخر ولا تعصوا فی الارض مفسدین زمین میں بیڈ پریکٹس نہ کرو. فکذبوہ انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا. فاخذتہم الرجفہ تو ان کو زلزلے نے پکڑا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین تو وہ اپنے گھروں میں دارہم اپنے گھروں میں جاثمین جسیہ سے گھٹنوں میں ڈھیر ہو گئے. وآدم و سمود اور عاد اور سمود اب اللہ تعالیٰ رحم کرے اس آدمی نے عاد کے اوپر علیہ السلام ڈالا ہے اور سمود کے اوپر بھی علیہ السلام ڈال دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یاد رکھو الا بعدا لعاد قوم ہود عاد کے اوپر پھٹکار ہے، لعنت ہے جو ہود کی قوم ہے. کما بعدا لمدین کما بعدت سمود پھٹکار ہے مدین کے رہنے والوں پر اسی طرح جیسے پھٹکار ہے سمود کے اوپر. یہ قومیں ہیں اس کے اوپر اس نے علیہ السلام ڈال دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. و آدم و سمود اور عاد کی قوم اور سمود کی قوم یہ قومیں رہی ہیں. وقد اور تحقیق تبین لکم ظاہر ہو گئے ہیں تمہیں فی مساکنہم ان کے گھر، تمہیں عاد کے اور سمود کے گھر دکھ گئے ہیں، ظاہر ہو گئے ہیں. تبین لکم من مساکنہم وزین لہم الشیطان اور اچھا کر دکھایا ان کو شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال فصدہم عن سبیل اور ان کو رستے سے روکا. وکانوا مستبصرین اور حالانکہ وہ تھے سوچ سمجھ والے عقل والے لوگ تھے مگر شیطان نے ان کو برے اعمال اچھے کر دکھائے. وقارون و فرعون
و حامان، اور قارون، فرعون اور حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق موسیٰ ان کے پاس واضح بیانات لے کر آیا، فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کیا، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، تو وہ بھاگ نکلے، سبقت نکلنے والوں میں سے نہیں تھے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے پکڑا ساتھ اس کے گناہوں کے، فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے کچھ ہیں جن کے اوپر ہم نے آسمان سے پتھر برسائے، لوط علیہ السلام کی قوم، وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ہیں جن میں سے چنگھاڑ کو پکڑ لیا، سمود کی قوم اور مدین کے رہنے والوں، وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، قارون کو، وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، فرعون اور حامان کو جنودہما غرق کر دیا دریا کے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرتا، تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں عقل تھی، ان لوگوں میں، شیطان نے ان کو ان کے برے راستے، تعالیٰ تمہیں کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ تم لوگ عقل سمجھو یار۔ وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں ہے لیظلمہم کہ وہ ان پہ ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ خود کی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، غور سے سنو بھائی، جو اللہ سے پرے اپنے ولی بناتے ہیں، ولی کی جمع ہے اولیاء، اور ولی کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، ما لکم من دون اللہ من ولی، ولی مطلب ولا نصیر، جو مدد کرنے والا ہوتا ہے، مدد کرنے والا، ہیلپ فل، کہ ابھی ہم کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ کتاب ہماری مدد نہیں کرے گی، ہم دوسری کتاب کھولتے ہیں، تو تم نے اللہ کو ولی نہیں بنایا، اللہ کو نصیر نہیں بنایا، تم اللہ سے مقابلے میں تم نے دوسرا آدمی رکھ لی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اب دیکھو یہ اللہ کی جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا ہے، قرآن عربیہ، آسان پڑھائی ہے۔ اب مکڑی کا گھر تم نے دیکھا کیسا ہوتا ہے، اسپائڈر، بالکل ہی گھما کے وہ تمہیں وہاں سے واپس، بالکل ہی جالا ہے نا، اور کمزور ہے کہ تم اس میں خود پھنس جاؤ گے۔ اتخذت بیتا، مثال اس کی مکڑی کی ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء بناتے ہیں ان لوگوں کی مثال مکڑی کی طرح ہے، وہ لوگ مکڑی ہیں، اسپائڈر ہیں، مکڑی کے گھر کی مثال نہیں ہے، ان کی مثال مکڑی کی طرح کی ہے۔ اتخذت بیتا، کہ بناتی ہے گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک کمزور جو گھر ہیں، جمع میں آ رہا ہے اوہن البیوت، جتنے بھی کمزور گھر ہیں، لبیت العنکبوت، ان تمام گھروں میں سب سے کمزور جو گھر ہے نا، اوہن، تعالیٰ کہہ رہے ہیں مکڑی کا گھر، بنانے والے کی شان ہے، تعالیٰ کہہ رہے ہیں مکڑی کا گھر۔ اور جال اگتے ہیں، جال بناتے ہیں، اور اس جال میں کیا ہوتے ہیں، خود ہی پھنس جاتے ہیں۔ شان ہے اللہ تعالیٰ کی بیان کرنے والی کی۔ اور وہ جال انہوں نے کیسا بنایا، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام جی معراج میں وہ سوئے ہوئے تھے مسجد حرم میں، وہاں سے اٹھے، وہ مسجد اقصیٰ گئے، وہ انہوں نے ایک مسجد اقصیٰ بنائی، وہ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ میں گئے، وہاں وہ سارے انبیاء پہلے سے موجود تھے، ان کو نماز پڑھائی، وہ کہہ رہے ہیں ان کو نماز پڑھائی، اور پھر وہاں سے براق پر گئے، وہاں سے کس پر گئے، براق پر گئے، اوپر معراج پہ کیوں جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہاں نماز فرض ہو رہی، تو پڑھائی کیا تھی ان کو پہلے، ان کو پہلے کیا پڑھائی تھی، تمام رسولوں کا نماز پڑھائی، اور پھر وہ اوپر کیا کہہ رہے ہیں، نماز فرض ہوئی، تبھی فرض ہوئی نا کہ پہلے تم نے کہا پہلے 50 فرض ہوئی، پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی، پھر اس کا آدھا کیا۔ دونوں نبیوں کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، اللہ رب العزت کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہو، وہ 50 سے آدھا کیا 25۔ اب 25 تمہارے دن میں 24 گھنٹے ہیں، 25 نہیں ہیں، 24 گھنٹے ہیں جو تم نے ڈیوائڈ کیا ہے، کہ مطلب کہ تم سو گے نہیں، واش روم نہیں جاؤ گے، 24 گھنٹے نماز پڑھو گے، تو جب 50 تھی تو پھر 1 گھنٹے پہ 2 پڑھو گے، 2 سے بھی زیادہ، 2 پوائنٹ سمتھنگ آ رہا ہے، تو 8 گھنٹے، 4 گھنٹے تو سوتے، 8 کو ختم کر دو، 4 گھنٹے اگر سو تو 20 گھنٹے پڑھتے ہیں، 20 گھنٹے میں کتنی نمازیں پڑھو گے، 50۔ اللہ تعالیٰ نے جوک کیا تھا کیا، مذاق کیا تھا،
اور پھر واپس آیا، انہوں نے کہا 25، انہوں نے کہا اتنی بھی نہیں پڑھ سکتی، اس کا آدھا کر. وہ کہہ رہے ہیں اس کا آدھا کر. کہہ رہے ہیں اس کا آدھا کر. 25 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 12.5، 12.5 نمازیں پڑھو گے. تو کہتے پھر گیا واپس، کہتے پھر اللہ نے 5 کی. پھر وہ رسول کہہ رہا دوسرا کہ اتنی بھی تیری امت نہیں پڑھ سکتی. غیب جانتا ہے. اچھا پھر ان کی جال دیکھو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ براق جو ہے جس پہ نبی علیہ السلام گئے، وہ دنیا کی سب سے تیز ترین سواری ہے. اچھا سب کو نماز پڑھائی تھی نیچے، سب کو نماز پڑھائی تھی نیچے. اب اوپر جا رہے ہیں، وہ لوگ پہلے سے وہاں موجود ہیں. تو وہ کس سواری پہ گئے تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں پہلے آسمان پہ وہ ملا، دوسرے آسمان پہ وہ ملا. تو ان کو تو پہلے نماز پڑھائی تھی، پہلے نماز پڑھائی. پھر جب گئے نا دوبارہ وہاں سے لے کے گئے، جماعت کرائی اور پھر لے کے گئے اوپر سب. وہ کہہ رہے پہلے پہ یہ ملا، دوسرے پہ یہ ملا، تیسرے پہ یہ ملا، چوتھے پہ عیسیٰ علیہ السلام ملے. سارا جال بنایا، جھوٹ بنایا تم نے. تو یہ ان کی مثال مکڑی کی طرح کی ہے، جالا بناتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک جو گھروں میں کمزور گھر ہیں وہ مکڑی کا گھر ہے. لو کانو یعلمون، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ عقل رکھتے. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے. ما یدعون من دونہ من شیء، جو پکارتے ہو اس سے پرے، جتنا بھی جو بھی پکارتے ہو تھوڑا سا بھی، وہ اس کو جانتا ہے. وہو العزیز، وہی ہے ایک خاص طاقت والا. وہو الحکیم، وہی ہے زبردست بادشاہ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور یہ مثالیں جو ہیں ہم یہ بیان کرتے ہیں للناس، انسانوں کے لیے. وَمَا يَعْقِلُهَا، مگر اس کو کوئی نہیں سمجھتا. إِلَّا الْعَامِلُونَ، صرف وہ جو، إِلَّا الْعَالِمُونَ، صرف وہ جو جاننے والے ہیں. إِلَّا الْعَالِمُونَ، صرف وہ جو علم رکھنے والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خلق اللہ السماء، خلق پیدا کیا اللہ نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق ریالٹی کے ساتھ، مطلب جھوٹ میں پیدا نہیں کیا کہ کسی بے مقصد پیدا نہیں کیا. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں سوچ ہے، سمجھ ہے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کے. للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو یقین کرنے والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، وہ تمہیں صلاۃ بتا رہا ہے کہ صلاۃ ہے کیا. یہ پوری کی پوری کتاب. اتلو لفظ تلا کا مطلب ہے پیچھے پیچھے آنا. والقمر اذا تلاہا، تلہ للجبین، جب اس کے پیچھے پیچھے آیا. تلا کا مطلب یہ اس کے پیچھے پیچھے آنا. والقمر اذا تلاہا، اتلو ما اوحی، اور جب یہ اس چیز کو جب ایز اے ورڈ جب آ جائے گا تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی، تلاوت میں بھی آ جائے گا کہ کنٹینیو اس کے پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اتلو ما اوحیا، فالو کر جو وہی ہوا تیری طرف، من الکتاب، کتاب سے. اتلو پڑھ، ما فالو کر، ما اوحیا جو تیری طرف ڈالا گیا، الیک تیری طرف، من الکتاب کتاب سے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، فالو کر جو وہی ڈالا گیا تیری طرف، من الکتاب کتاب سے. اب جو کتاب سے تیری طرف ڈالا گیا، دس از یور صلاۃ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، صلاۃ کے اوپر قائم رہ. جو ہم بات کرتے ہیں کہ آج اگر ہم ادھر بیٹھ کے کوئی پالیسی بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس بات پہ قائم رہنا، اس بات پہ کھڑے رہنا. اور بات پہ کھڑے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو کاغذ پہ لکھو اور اس کتاب پہ کھڑے ہو جاؤ. میں بولوں میرے ساتھ کون کون کھڑا ہے، تو ایسے لوگ بھی ہاتھ کھڑا کر دیں گے جو ویل چیئر پہ ہوں گے. بندہ بولے تم تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. یہ جاہل لوگ ہیں جو ایسی بات جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک بندہ بیلجیم سے وہ میسج کر رہا ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. بندہ بولے تم بیلجیم میں ہو، میں یہاں بیٹھا ہوں. نظریے پہ قائم ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میں نے تمہاری طرف کتاب بھیجی ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، بہت آسان ہے.
اللہ تعالیٰ کی کتاب آسان ہے. تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میں نے تمہاری طرف کتاب بھیجی ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کو فالو کرو. واقم الصلاۃ، جو اللہ کا حکم ہے اس پہ قائم رہو. کیوں؟ ان الصلاۃ، بے شک جو چیز تمہاری طرف جوڑی گئی ہے، جو چیز تمہارے ساتھ بھیجی گئی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ تم کو بے حیائی سے، بیہودہ کاموں سے، منکر کاموں سے بچاتی ہے. کتاب اللہ کا ذکر ہے، یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے. تعالیٰ نے کہا انہ لذکر لک، جس طرح یہ تیرے لیے ایک قرآن ہے نا، تیرے لیے ذکر ہے، اسی طرح نبی کے لیے ہے. انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، اور تم بہت جلد اس کے متعلق کوسچن کیے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کیا کہہ رہا ہے؟ ذکر کہہ رہا ہے. ان هو الا ذکریٰ للعالمین، یہ جہان والوں کے لیے ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تیری طرف کتاب سے وحی کی جا رہی ہے اس کو فالو کرو، اور صلاۃ پہ جو چیز بھیجی گئی ہے اس کے اوپر اس سے جڑے رہو، اس پہ قائم رہو. کیوں کہ بے شک جو تمہاری طرف چیز بھیجی گئی ہے یہ تمہیں برائی سے، منکر کام سے بچا دے گی. کیوں بچا دے گی؟ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میری نصیحت ہے نا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ، جو میری نصیحت ہے نا، یہ قرآن اکبر، یہ بڑا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر تم اس کے اوپر قائم ہو جاؤ گے، اگر تم اس کے اوپر آ جاؤ گے، تم برائی سے بچ جاؤ گے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ، یعنی پاک ہو جاؤ گے. یہاں پاکیزگی کی تعریف ہے. یہاں زکوٰۃ کا لفظ ابھی نہیں آیا. یہاں زکوٰۃ کے لفظ کو وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈیفائن کیا ہے. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، صلاۃ پہ قائم ہو جاؤ اور پاکیزگی پر آ جاؤ. جس آدمی کے پاس بے حیائی نہیں ہوگی، جس آدمی کو منکر کاموں سے بچا ہوا ہوگا، تو وہ پاکیزہ شخص ہوگا. وہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہارے اندر رسول بھیجا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، احکامات سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تو انہیں پاک کرتا ہے. یہ جو پاک کرنا ہے، ناٹ سم تھنگ واشنگ، دھونے سے ریلیٹ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور لوگ پاک ہو رہے ہیں جادو سے. یہ اس طرح پاک نہیں ہو رہے. اس پر عمل پیرا ہو کر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غور سے سنو. انما، اس کے سوا نہیں کہ تنذر الذین، تو وارن کرنے والا ہے ان لوگوں کو، تو آگاہ کرنے والا ہے ان لوگوں کو کہ تیرا میسج ان لوگوں تک پہنچنے والا ہے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، جو خشیہ کا مطلب ہے پست ہو جانا، دب جانا، خود کو کنٹرول کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، غیب کے ساتھ، غیب کے ساتھ، بن دیکھے خود کو اپنے رب کے کنٹرول میں دیا. کیا مطلب ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پالیسی بنائی ہے اس کے اوپر قائم ہے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقام الصلاۃ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جب وہ اس صلاۃ کے اوپر قائم ہوگا تو وہ پاک ہوگا. زکوٰۃ از دی ریزلٹ آف صلاۃ. یہ جو ریچول صلاۃ جو لوگ 5 وقت کی، یا شیعہ لوگ 3 وقت کی، یا اہل قرآن 7 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اپنے آباء و اجداد کی دین کی پیروی کر رہے ہیں. جو ریچول صلاۃ پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، نہ میں قیام کا مخالف ہوں، نہ رکوع کا، نہ سجود کا. وہ سب کے سب ٹرمینالوجیز ہیں جو قرآن سے نکال کے لوگوں نے جو آباء و اجداد کا دین تھا اسی میں ڈھونڈ کے بنا لی کہ یہ سجدے کا یہ مطلب ہے. اللہ نے قرآن نے بتایا سجدہ کیسے کرنا ہے. بندہ بولے کہاں بتا؟ تعالیٰ واضح کہہ رہا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا چاند، سورج، ستارے، درخت اور جانور اور پہاڑ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کام کرتے جو میں نے ان کو حکم دیا. سورج اور چاند کو بتایا تعالیٰ نے کہا دائبین، چل رہے ہیں کنٹینیوس، سارا ان کو کام پہ لگا دیا. وہ کہیں نہیں غروب ہو رہا سورج، تو یہاں سے غروب ہوتا ہے وہ اس ٹائم سجدہ نہیں کر رہا. وہ اس وقت کسی جگہ پہ پل اپنی تاب روشن کے ساتھ سخت. تو سمجھنے کی کوشش ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیری طرف کتاب دی ہے اس کو فالو کر، صلاۃ پہ قائم رہے، تو پاک ہو جائے گا. کیونکہ صلاۃ ایک ایسی چیز ہے جو تجھے برائی اور منکر کام سے دور لے جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کا ذکر ہے، یعنی جو قرآن ہے، وہ بڑا ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. اس پہ تو کام. اب اس کو ہم پیرالل پڑھیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھائی نہیں کریں اس طرح. اقم الصلاۃ طرفی النہار، کہ قرآن کو پڑھو دن کے دونوں طرف. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، رات کی ساتھ میں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الحسنات، بے شک جو اچھائیاں ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ برائیوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہیں، دور لے جاتی ہیں. یعنی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ کہہ رہا ہے، یہاں کہا والا ذکر اللہ اکبر، وہاں کہہ رہا ہے ذالک ذکریٰ للذاکرین، ذالک ذکریٰ للذاکرین. یہ نصیحت ہے. یہ صلاۃ کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے ذاکرین کے لیے. یہاں مولوی نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کا طریقہ کیا ہے کہ وضو خانے میں جب وضو کر رہے ہیں، اب اس کو جلدی لگی ہوئی، اور اس جلدی میں اپنا وضو بھی خراب کر رہا ہے جو ان کا بنایا ہوا تھا. اس جلدی میں اپنا وضو بھی خراب کر رہا ہے. کہہ رہا ہے سنتوں کو چھوڑو، فرائض پورے کر لو. اس جلدی میں اپنا وضو بھی خراب کر رہا ہے، بھاگتا ہوا جا رہا. ہو سکتا ہے کسی بوڑھے کو ٹکر بھی مار کے جائے وہاں پہ، یا سلپ بھی ہو سکتا ہے پانی میں گرے ہوئے. کہ اس کی جلدی کس چکر میں ہے کہ رکوع سے پہلے رکعت میں پہنچ جاؤں. رکعت میں کیا پڑھا تھا مولوی صاحب نے؟ وہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد قرآن پڑھتا ہے. تم نے تو وہ پڑھی نہیں، تو تمہاری ہو کیسے گئی؟ تم کہہ رہے رکوع میں جانے سے پہلے بس میں پہنچ جاؤں. نبی نے کہا کہ ہوگی. دیز آل آر ٹریڈیشنس. رکعت لفظ کہاں سے آئی؟ لفظ ہے رکع. لفظ کیا ہے؟ رکع، رے کاف عین، جس کو رکوع کہتے ہو، جھکنا. تو جو جھکنا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ رکعت. خرجا خرجتا، دخلا دخلت. تو تمہاری رکعتیں کیا ہیں؟ ماں باپ کے آگے اف نہ کر، یہ ایک رکعت ہے. اللہ کے آگے جھک گیا، اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے. ناپ تول میں کمی نہ کر، یہ رکعت ہے. جھک گیا، ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا. یتیم کا مال نہ کھا، وہ خود سے اس نے توڑ دیا کام کہ میں مال نہیں کھائے گا. زنا نہ کر، چھوڑ دیا اس نے. اولاد کا قتل نہ کر، چھوڑ دیا اس نے. یتیم کے مال کے قریب نہ جا سوائے اچھائی سے، چھوڑ دیا اس نے. وعدہ خلافی نہ کر، چھوڑ دی اس نے. اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، چھوڑ. یہ ساری رکعتیں، یہ ساری صلاتیں، ان پر عمل پیرا ہو جائے گا تو کیا پاک نہیں ہو جائے گا؟ ادھر مولوی جو نماز پڑھا رہے اعتکاف میں بچے کے ساتھ زیادتی کرتے. تو کیوں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیوں تمہاری نماز تم کو برائی اور بے حیائی سے نہیں روکا؟ کیوں؟ کہ وہ تمہاری نماز صلات جو تھی وہ صلات تھی نہیں. وہ تم ٹریڈیشنس کو فالو کر رہے تھے، وہ صلات تھوڑی تھی. انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب کی صحیح نہیں تھی، تو وہی مولوی تو سب کو پڑھا رہا تھا. وہ نماز پڑھ رہے ہیں جی، وہ وضو کیا، تمہیں کیا پتا آگے بندہ کیسا ہے؟ پھر تم نے وضو بنایا ہوا ہے، وہ وضو ٹوٹ کس طرح جاتا ہے، تمہیں کیا پتا وہ آگے جو پڑھا رہا ہے اس کا وضو 10 دفعہ ٹوٹ چکا ہے نماز کے دوران ہی. وہ نہیں مولوی صاحب ہم نے بڑے پکے چیک کر کے رکھے، ان کا نہیں ٹوٹتا وضو. وہ بتائے گا تمہیں خدا ہے. وہ تمہارا جتنے پیچھے لوگ ہیں ان میں سے لوگوں کا ٹوٹ جاتا ہے وضو، پھر جاتے ہیں واش روم میں کہ جی ہمارا وضو ٹوٹ گیا. مولوی کا کبھی ٹوٹا؟ نماز پڑھ رہے ہو، اس کے ذہن میں کبھی کوئی خیال نہیں آئے گا نماز کے دوران تم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو. تمہیں جو بات انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کو امام بنایا، ابراہیم کے پیچھے پیچھے چلو. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، انہوں نے جتنے امام بنائے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اس کے آلٹرنیٹ جو اللہ تعالیٰ نے آیت رکھی قرآن میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم کے پیچھے پیچھے چلو. ابراہیم کہاں کھڑا تھا؟ صلات پہ کھڑا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا. وہ وہاں کھڑا تھا. تعالیٰ کہہ رہا ہے وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھا. تو یہاں جو بات آ رہی اقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، اب یہ نہیں کہ وہ قرآن ایک الگ چیز ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. صلات کو اللہ تعالیٰ ذکر کہہ رہا ہے، اور ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کو کہہ رہا ہے، اور قرآن کتاب ہے. تو یہ ایک بات آ رہی ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. کیوں؟ کہ بے شک صلات ایک ایسی چیز ہے جو دور لے جائے گی، تنہائی میں ڈال دے گی، عن الفحشاء والمنکر،
کیوں ڈالے گی؟ کیونکہ صلاۃ کے اندر بہت اچھی نصیحت کی گئی ہے، ولا ذکر اللہ اکبر۔ کیوں؟ صلاۃ جو ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ کیوں حسنات سیئات سے دور کر دیے؟ کیوں؟ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ذکر ہے۔ تعالیٰ نہیں کہتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، تو کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، نصیحت حاصل کرو۔ قرآن ہے ذکر۔ کہ میری نصیحت کے لیے جو بات میری کہ میں تو یاد رہوں، ذکری میری یاد کہ میری جو میں نے چیز بھیجی ہے اس پہ قائم رہنا۔ یار تو نے ماں باپ کو گھر سے نکالا، تو اللہ یاد نہیں آیا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا یار تو نے اولاد کا قتل کر دیا، بچہ مار دیا، تو نے زنا کر دیا، اللہ یاد نہیں آیا کہ تو صلاۃ پہ قائم نہیں رہا؟ تو صلاۃ پہ کیسے قائم رہتا؟ تو صلاۃ پہ کیسے قائم رہتا؟ جب تجھے اللہ کی یاد ہوتی، کہ جو اللہ کی یاد کیا ہے، اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ تو آگے میں صلاۃ کیا ہو گیا؟ قرآن پہ قائم ہو جا۔ صلاۃ قائم کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ یہاں وہ بغل میں ہوائی چپل ڈالی ہوئی ہے، سر کندھے پہ صافہ ڈالا ہوا ہے، اور دفتر کے اندر سے وہ چپل گھسیٹ کے جا رہا ہے، جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جی صلاۃ قائم کر رہا ہوں۔ مذاق بنایا تم نے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نے ان کو صلاۃ کی طرف بلایا تو انہوں نے اس کا مذاق بنا دیا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39، 40، 41 پڑھو۔ کہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، پھر ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ان کے اوپر جن لوگوں پہ ظلم کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ کہ تعالیٰ نے کہا صرف ان کو اس وجہ سے گھروں سے نکال دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے۔ ویڈیو موجود ہے سورہ حج کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں ان لوگوں کو زمین میں دسترس دوں، کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہنے والے ہیں کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، تو یہ پھر کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، یہ صلاۃ کو قائم کریں گے۔ وآتوا الزکاۃ، معاشرے میں صلاۃ کو امپلیمنٹ کریں گے۔ مطلب وامروا بالمعروف ونہی عن المنکر، وہی لفظ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا میرے بیٹے صلاۃ پہ قائم ہو جاؤ، تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی اچھے کام کا حکم دے اور برے کام سے منع کر۔ پھر سورت میں چلے جاؤ، سورہ توبہ میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک منافق مرد اور منافق عورتیں بعضوں میں سے ہیں کہ وہ اچھے کام برے کام کا حکم دیتے ہیں اور اچھے کام سے منع کرتے ہیں۔ اور اپنا ہاتھ، پہلے بات آئی مومن لوگوں کی کہ مومن لوگ جو ہیں کہ وہ اچھے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے، منافق لوگوں کی پہلے بات آئی کہ وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں، اچھے کام سے منع کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ بند رکھتے ہیں، اپنا ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ پھر جب مومنوں کی بات آئی کہ وہ اچھے کام کو حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں اور صلاۃ پہ قائم ہوتے ہیں، تو اس قرآن کو اگر ایک جملے میں لیا ہوگا کہ خود کو اللہ کا عبد زائد کر دو اور اس بات پر آ دو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ میں جو کچھ ہوں اللہ کی طرف سے دیا ہوں، اور اس کا عبد بنو گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ کہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی وہ اس کو مانتے ہیں، کتاب دی گئی مطلب وہ توریت کو جو مانتے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں اور اس کو بھی مانتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم کو دینے والا اللہ ہے، جب وہ یہ مانتے ہیں کہ دینے والا اللہ ہے تو وہ بات کس کی مانیں گے؟ اللہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ بات آئی کہ وَلَذِكْرُ اللّٰہِ اکبر وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم بنا کے بیٹھے ہو۔ تصنعون صنعت سے لفظ، تم کرتے نہیں ہو، کرتے ہوتے تو یعلم ما تفعلون ہوتا، تصنعون جو تم بھائی، تو کہ تم کیا بنا کے بیٹھے ہو؟ 5 وقت کی نماز، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کہا کہ میں نے تمہیں 5 وقت کی نماز کہا پڑھو، اور ظہر کی اتنی رکعتیں پڑھو، اور پھر اتنی سنتے پڑھو، اور اتنی وتر پڑھو، عصر کی اتنی رکعتیں پڑھو، اور پھر مغرب ہو جائے تو مغرب کی اتنی رکعتیں پڑھو، اتنے یہ پڑھو، پھر عشاء کی تم اتنی رکعتیں پڑھو۔ تو واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو تم بنا کے بیٹھے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔